اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے آخری آیت کریمہ پڑھی تھی، ما کان علی النبی، نہیں ہے کسی نبی پر، نہیں ہے نبی پر من حرجن، کوئی حرج، کوئی تنگی، کوئی مشکل، کوئی مشقت، فیما، اس میں جو فرض اللہ لہ، جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا۔ اللہ نے جو کہہ دیا اس کے بعد اللہ کے نبی پہ بھی نہیں ہے کہ اس بات سے جو ہے وہ کوئی دائیں بائیں ہو سکے۔ اب یہاں پہ کیا تھا، نسبت کس سے ملائی جا رہی ہے کہ جس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، بہو سے نکاح کر لیا، چلیں اگر نہیں بھی تھا، لے پالک بیٹا بھی تھا تو تھی تو وہ بہو برابری۔ اب اس کانسیپٹ کو یہ کہا گیا کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے، اسی سے ہم جب آگے جائیں گے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ تو خاتم النبیین ہے، جو ہدایت کی روشنی ملنی ہے وہ اسی نبی تک ملنی ہے، اس کے بعد نہیں ملنی، تو پھر جو کچھ ہونا ہے وہ اسی نبی کے ذریعے کروا دینا ہے اللہ نے۔ تو کسی نبی کے لیے نہیں ہے کہ جو اللہ نے فرض کر دیا اس کے اوپر وہ اس کے لیے ہے۔ سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، خلو من قبل، اس سے پہلے بھی جو گزر چکے۔ ایسے ہی کچھ احکامات جو ہے وہ ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ملیں گے، ہم انشاءاللہ سورہ صاد میں پڑھیں گے اس کو جا کے، صاد میں۔ نہیں ہے فرض، نہیں ہے کسی بھی نبی پر جو اللہ نے اس کے اوپر فرض کر دیا کہ اس کو جو ہے وہ نہ کرنا۔ اب چاہے دیکھیں یہ بات آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک لگے گی ہمیں شاید کہ یہ ایسے ہی ہے، تو یہ تو مفت کی جیسے کہا تھا کہ یہ تو تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، یہ تم نے خود گھڑی ہوئی ہیں، ان کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہہ دیا گیا تھا کہ ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام سے، اصل تو وہی بیٹا ہے جو صلبی بیٹا ہے، باقی سارے تو جو ہیں وہ ہم نے اگر ہم منہ سے کہہ بھی دیتے ہیں تو بیٹے نہیں بن جاتے۔ جیسے بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے، اور اس کے کہنے سے وہ بہن نہیں بن جائے گی، اس کے ساتھ اس کی جو ہے وہ نامحرم ہے، وہ حرمت نہیں آ جائے گی اس میں، وہ محرم رشتہ نہیں بن جائے گا اس کے ساتھ شادی جائز ہے۔ تمہاری زبان کے کہہ دینے سے، یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، ان منہوں کی باتیں کرنے سے جو ہے وہ اصل رشتے وہ نہیں بن جاتے۔ وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اللہ نے ہر کام کے اندازے مقرر کر رکھے ہیں، اس نے ہر چیز جو ہے وہ لکھ رکھی ہے۔ اب اسی بات کو جو ہے وہ ذہن میں بٹھائیے کہ اللہ کے نبی کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے اوپر فرض ہے اللہ کی طرف سے، الذین، وہ لوگ کے، کون سے وہ لوگ جو گزر چکے ہیں اللہ کے نبیوں میں سے، علی النبی، الذین، وہ لوگ کے جو یبلغون، جو یبلغون لفظ کس سے ہے؟ بے لام گے، اسی سے لفظ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ، پہنچانا۔ ہم نہیں کہتے ذرائع ابلاغ، ذرائع ابلاغ کیا ہوتے ہیں؟ جو خبریں دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو اسی طرح کام ہے تبلیغ کا، الذین یبلغون، اور وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں رسالات۔ رسالات لفظ کس سے ہے؟ رسالہ کیا ہوتا ہے؟ پیغام پہنچانا، یہ وہی رسالہ ہے جو ہم عام کرتے ہیں نا، فلاں رسالہ لے لو، فلاں ڈائجسٹ جو رسالہ، یہ وہی رسالات اللہ ہے جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَهُ، یخشونا لفظ جو ہے وہ آپ خود نکال لیجئے، اس میں سے کیا یا علامات مضارع ہے، ہو غائب کی ضمیر لگی ہے، وانون جمع کے لیے، اور وہ ڈرتے ہیں اس سے، اور وہ خوف رکھتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں اس سے۔ وَلَا يَخْشَوْنَ، اور وہ نہیں ڈرتے، احدن، کسی ایک سے بھی، اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہوئے، اللہ کے پیغامات پہ عمل درآمد کرتے ہوئے وہ کسی سے نہیں ڈرتے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ ان کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ وَقَفَى بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ، حسیبا، حساب رکھنے والا، حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے۔ کہا گیا ہے اس شخص کو کہ اس شخص کا کیا انجام ہوگا جس شخص کے سامنے خلاف شرع کوئی کام ہوتا دیکھے
اور وہ اس کو روکے نہ۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے ان رسولوں کی کہ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میں آج پیغام میں نے پہنچا دیا، آج دین مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ پیغام تم سب کے لیے ہے، اور اس کے لیے جس تک یہ پیغام پہنچے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہ جو ہے وہ نبوت ختم ہو گیا، انکمنگ ختم ہو گئی، اس کے بعد کوئی ہدایت کی روشنی نہیں ہے، لیکن اس ہدایت کی آؤٹ گوئنگ کھلی ہوئی ہے، وہ آؤٹ گوئنگ چل رہی ہے۔ ما کان محمدن، وہ جو کہتے تھے نا کہ محمد کا بیٹا ہے، ما کان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں ہے محمد، نہیں ہے محمد آبا والد، من احدن کسی ایک کے، من رجالکم رجال آدمیوں سے، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ۔ یہاں پہ کہہ کے اس بات کی نفی کر دی گئی جو وہ کہتے تھے زید بن محمد، کلیئر کر دیا گیا یہاں پہ کہ محمد کسی کے باپ نہیں ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں حضرت ماریہ قبطیہ سے جو ہے وہ آپ کے بیٹے ابراہیم جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو جب فرما دیا گیا یہاں پہ کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ولیکن، اور وہ ہیں کیا، ولیکن رسول اللہ، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ نبیوں کے خاتم ہیں۔ خاتم کس کو کہتے ہیں؟ مہر کو۔ ایک مہر ہوتی ہے کہ جس کے اوپر سٹیمپ کر دینا، ایک ہوتی ہے مہر سیل کر دینا۔ یہ یہاں پہ مہر سیل کرنے کے معنی میں آیا ہے کہ اب اس میں سے کوئی نبی نہیں آئے گا، بات ختم ہو گئی یہاں پہ۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مقام ہیں، ایک مقام تو ہے نبی کا، ایک ہے رسول کا۔ اب نبی کی حیثیت تو اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول کون ہوتا ہے؟ پیغام پہنچانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں، نبی ہیں تمام دنیا کے لیے، تمام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے۔ اس سے پہلے جتنے نبی آتے تھے وہ اپنی قوم کے لیے آتے تھے۔ اب دیکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے، آپ عیسیٰ علیہ السلام دیکھ لیجئے بنی اسرائیل کی جو ہے وہ گمشدہ بھیڑوں کو تلاش کرنے کے لیے، اپنی قوموں کے لیے آتے تھے۔ آپ ہیں تمام دنیا کے لیے۔ اب جس وقت آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور جس وقت کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہو گیا، اور آج کے دن میں نے اپنی نعمت تمام کر دی۔ وہ کون سی نعمت تمام کر دی؟ کہ آج کے بعد ہدایت مکمل ہوئی اور اس کے بعد اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کوئی آئے گا، جیسے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے یا کچھ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جی مسیح علیہ السلام بھی تو آئیں گے، مسیح علیہ السلام آئیں گے، لیکن پیغام کس کا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وہ آپ ہی کی سنت پہ عمل کریں گے اور آپ ہی کے دیے ہوئے دین میں سے جو ہے ان کا وہ یہ نہیں کہیں گے اس وقت کہ لا الہ الا اللہ مسیح رسول اللہ، ایسی بات نہیں ہوگی، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہی جو ہے وہ آگے پہنچائیں گے۔ نبوت تو ہو گئی ختم، پیغام پہنچا رسول کے ذریعے صحابہ کرام تک، اور پھر کیا کہا گیا اس دن کہ جس کو یہ پیغام پہنچے وہ آگے پہنچائے۔ یہ پیغام تم سب کے لیے ہے اور اس تک کے لیے جس کے پاس یہ پہنچے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کی رسالت کا ذریعہ کا جو منصب ہے وہ صحابہ کرام کے پاس آ گیا۔ انکمنگ بند ہوگی، ہدایت وحی یعنی ختم ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ وہ دین کیا تھا؟ اللہ کی سنت اور اللہ کے رسول کی سنت۔ اللہ نے جو ہے وہ احکامات بھیجے، اللہ کے رسول نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ وہی چیزیں آگے پہنچانے کی ذمہ داری آ گئی صحابہ تک۔ صحابہ نے جی جان سے جو ہے وہ اسی پیغام کو جو ہے وہ اگلے لوگوں تک پہنچایا۔ انہوں نے ہر وہ چیز، جتنا کچھ ہمارے پاس ہے، جتنی ہمارے پاس سنت ہے اللہ کے رسول کی، کس کے ذریعے پہنچی؟ اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے صحابہ کے ذریعے۔ قرآن جو ہے وہ اس وقت لکھا ہوا تھا ہڈیوں کے اوپر، اس کی کھالوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر، اکٹھا کر کے ہمارے تک کس نے پہنچایا؟
صحابہ قرآن صحابہ کرام نے، اور پھر صحابہ کرام نے جی جان سے اپنی جانیں لگا کے پیغام پہنچایا اگلوں تک، اگلوں نے پھر اگلوں تک، اگلوں نے پھر اگلوں تک، اور پھر ہر وہ شخص جس پر اللہ کا پیغام پہنچے، اور ہر وہ شخص جو اللہ کا قرآن جو ہے وہ دوسروں کو بتائے۔ یہ اسی رسالات کی لڑی میں جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ آتی جا رہی ہیں پیغام پہنچانے والی۔ تو اللہ کے رسول کی نبوت تو ختم ہوگی آپ کی دنیا سے جانے کے بعد، لیکن اللہ کے نبوت کی رسالت جو ہے وہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ یہ قرآن جو آگے پہنچ رہا ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت جو ہے وہ آگے پہنچائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے تو صحاب کو پہنچا دیا، صحاب نے آگے والوں کو، اس کے بعد آگے والوں کو، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ سلسلہ رہتی دنیا تک۔ اللہ کا پیغام جو نبی کی وساطت، جو صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پہنچا، وہ آگے جو ہے وہ پہنچتا رہے گا۔ خاتم النبیین و خاتم اور نبیوں کے اختتام کرنے والے ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں، مہر ہیں نبیوں کے اوپر کہ اب اس کے بعد اس میں سے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بات ختم ہو گئی یہاں پہ۔ اس کے بعد جتنے ہوں گے وہ سارے جو دعویٰ کریں گے وہ جھوٹ ہوگا، وہ کذاب ہوں گے، کوئی نبی نہیں آنا۔ وکانا، جیسے کہا گیا نا، جیسے جو میں رسالت کی بات کرتا ہوں، اوہیا، اور وہی کی گئی الیہ، میری طرف، حاضل قرآن، یہ قرآن، کس لیے؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں ڈراؤں اس سے، میں تمہیں اس سے خبردار کروں، وَمَنْ بَلَغ، اور جو اس کو پہنچائے اور جس تک یہ پہنچے۔ دونوں معنی میں لے سکتے ہیں کہ اللہ کا قرآن آیا نبی کی طرف، اور پھر اس مقصد کیا ہے؟ خبردار کر دیا جائے لوگوں کو کہ تمہارا مقصد کیا ہے تخلیق کا، اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کن باتوں پہ خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہی ہے ہدایت اندھیروں سے نکالنے کی۔ انسان تو وہ کیا کہا کرتے تھے اس سے پہلے کے لوگ، ہمارے پاس بھی کوئی نبی ہوتا، ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہوتی تو ہم بھی سیدھے ہو جاتے، ہم بھی ان راہوں پہ چل پڑتے۔ جب ان کے پاس اللہ کے رسول آئے، جب ان کے پاس اللہ کی کتابیں آئیں، تو انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ہر چیز کے اوپر خبر رکھنے، ہر چیز کا علم رکھنے والا، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ کانٹیکسٹ اگر ہم اس کو خصوصی انداز میں دیکھیں تو یہ وہی کانٹیکسٹ ہے جو ہم پچھلی آیت کریمہ میں ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ جن لوگوں کے دعوے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ محمد جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ وہ بات ہے کہ جو نان مسلمز جو ہے وہ جس کے اوپر ہمیں آ کے گلمے سے، گریبان سے، گردن سے پکڑ لیتے ہیں، ہم اس لیے چپ کر جاتے ہیں، ہم ان کو بتا نہیں پاتے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ وہ نکاح اللہ کے رسول نے اپنی خواہش پہ نہیں کیا تھا، آپ کی چاہت نہیں تھی، یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہوا تھا، اور اس کے ذریعے اللہ اس رسوم کا، ان رسومات کا جو ہے وہ خاتمہ کرنا چاہتے تھے، جس کے ذریعے لوگوں نے اگر ایک منٹ کے لیے زیوم کیجئے، اگر اس سختی کے ساتھ اس رسم کو ختم نہ کیا جاتا تو لوگوں نے منہ بولے بیٹے بنا کے اپنی جائیدادیں کسی اور کو دینی شروع کر دینی تھی، حق داروں کے حق مارے جانے تھے، منہ بولوں سے کسی کو بہن کہہ دینے سے جو ہے وہ رشتے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جانے تھے، منہ بولوں سے جو ہے وہ کسی کو ماں کہنے سے رشتے ختم غلط ہو جانے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ آخری نبی تھے، اس کے بعد ہدایت آنی نہیں تھی، اس رسوم کا خاتمہ کس کے ذریعے کرنا تھا؟ اس رسوم کا خاتمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے کیا۔ یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، اور اگر وہ تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو بھائی ہیں تمہارے دینی، وہ یہ کہہ دیا گیا اسی سورہ مبارکہ میں اس سے پہلے جو ہے۔ اس رسوم کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ جو ہم اپنے منہ بولے رشتے بنا لیتے ہیں اور ان کو ہم اپنے اصل رشتوں پہ ترجیح دیتے ہیں، ہم نے یار دوست اتنے اچھے بنا لیے ہیں ان کے ساتھ مل کے، یہ میرے بھائیوں جیسا ہے، بھائیوں جیسا ہے، بھائی نہیں ہے، اور پھر اس کے بدلے اس کے ہوتا کیا کہ اس کے ساتھ ہم اپنے جو ہے وہ اپنے اصل رشتہ داروں کو جو ہے بھول جاتے ہیں۔ منہ بولی بہن ہے جو وہ بن گئی ہے، اصل بہنوں کو ہم بھول جاتے ہیں جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ان رسومات کا کہ یہ تمہاری اپنے منہوں کی باتیں ہیں، یہ تمہارے اپنے الفاظ ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے جو رحم کے رشتے ہیں انہی رحم کے رشتوں کو فوقیت دی ہے، وہ پہلے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی اقربا ہیں۔ اور پہلے رشتہ داروں میں سے بھی کون؟ ماں، باپ، بیوی، اولاد۔
تو یہ ان لوگوں کے لیے اس رسم کا خاتمہ کرنے کے لیے، اور کہا کسی نبی کے لیے نہیں ہے کوئی تنگی، کوئی مشکل اس میں کہ جو اللہ نے اس کے اوپر فرض کر دیا اس کو نہ مان۔ یہ نبی کے لیے بھی کہہ دیا گیا، اور یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ نے ہر کام کے اندازے مقرر کر رکھے ہیں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، اور وہ لوگ کہ کون سے وہ لوگ جن کے لیے کہا سنت اللہ فی الذین، جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کی بھی یہی سنت تھی، اور یہ لوگ وہ لوگ جو یبلغون رسالات اللہ، کہ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، ویخشونہ، اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم دل میں ڈر محسوس کر رہے تھے نا کہ اگر میں نے ایسے کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ آپ کی ذات کے بارے میں آپ کو ڈر نہیں تھا، ڈر تھا کہ لوگ اسلام کے بارے میں کیا کہیں گے، کہ لوگ یہ تو کفار، یہ مشرکین تو یہی کہتے تھے کہ یہ تو جو ہے وہ تمہارے دین میں بھی حرام ہے کہ اپنی بہو کے ساتھ نکاح کرنا، بہو محرم ہو جاتی ہے۔ فرمایا گیا کہ وہ سگے بیٹے کی بہو ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، وہ منہ بولے بیٹے کی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا پیغام جس طرح کا بھی آئے، وہ پیغام پہنچانے سے وہ ڈرتے نہیں ہیں اسی سے، ان کو ڈر جو ہے وہ ولا یخشون احدا الا اللہ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، کسی ایک سے نہیں ڈرتے۔ ہم سب سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ کبھی ہم نے اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھا، ہم سب سے ڈرتے ہیں، معاشرے سے ڈرتے ہیں، گھر والوں سے ڈرتے ہیں، بیوی بچوں سے ڈرتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں کوئی دیکھ نہ لے، لیکن ہم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ جو ہر جگہ ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ 2 فرشتے تمہارے کندھوں پہ اس نے بٹھا رکھے ہوئے ہیں۔ تو کہہ دیا گیا وہ تو پیغام اللہ کا پہنچانے والے وہ ہیں جو کسی سے نہیں ڈرتے، وہ صرف اللہ کا ڈر رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ جو لوگ یہ آپ کے اوپر بہتان ترازی کر رہے ہیں، بہتان بازی کر رہے ہیں، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے ان لوگوں سے۔ آپ ان کا ڈر، خوف مت لائیے ذہن میں، جو آپ کو کہا گیا ہے وہ کیجیے۔ اور جس وقت وہ نکاح کی پچھلی آیت کریمہ، اس سے پچھلی آیت کریمہ جب پہنچی، زوجناکہا، ہم نے نکاح کر دیا آپ کا اس سے، تو پھر اللہ کے رسول جو ہے وہ سیدھے گئے۔ حضرت زید بن حارثہ ساتھ تھے، جب حجرے میں داخل ہونے لگے زید کو روک دیا اور پردے کی آیت اتر گئی وہاں پہ اسی وقت۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ ازواجی تعلق جو ہے وہ قائم کیا۔ آپ نے پھر ولیمہ کیا، اس طرح کا ولیمہ کسی اور آپ کے نکاح پہ نہیں ہوا تھا، کوئی ولی نہیں تھا اس وقت۔ یہ نکاح حضرت زینب یہی تو کہا کرتی تھی کہ مجھے جو ہے وہ جو سبقت ملی ہے کہ تم سب کا، وہ ساتھ دوسری ازواج مطہرات میں دوسری امہات المومنین کے سامنے بیٹھ کے اس بات پہ فخریہ انداز کہا کرتی تھیں کہ تمہارے نکاح یہاں پہ زمین پہ ہوئے، تمہارے ولیوں کی اجازت سے ہوئے، میرا نکاح آسمان پہ ہوا، اور میرے نکاح کا گواہ بھی جبرائیل علیہ السلام تھے جو پیغام لے کے آئے تھے یہاں۔ ہاں، حضرت عائشہ کو بھی اس بات پہ فخر تھا کہ ان کی برات جو ہے وہ اللہ نے قرآن میں جو ہے وہ نازل فرمائی۔ زید اس لیے جو ہے وہ ایک صحابی، معتبر صحابی جو آپ کے منہ پر بولے بیٹھے تھے کہ جو اعزاز ان کو حاصل ہے وہ کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے، ان کا نام لکھا ہوا ہے قرآن میں، کسی اور صحابی کا نام نہیں۔ باقیوں کا کنایوں کے ساتھ جو وہ تذکرہ کیا گیا ہے، چاہے صدیق اکبر ہوں کہ جب وہ 2 جو ہے وہ غار میں تھے تو دوسرے کا نام نہیں لیا گیا، لیکن یہاں پہ جو ہے پارٹیکولرلی جو ہے وہ حضرت زید جن کے اوپر اللہ نے احسان کیا کہ اللہ نے زید کا نام قرآن میں لکھ دیا، اور وہ قرآن رہتی دنیا تک وہ وہیں زید ہی رہے گا۔ نہیں ہے محمد تم میں سے کسی کے باپ مردوں میں سے، کلیئر کر دیا گیا یہ جو تم کہتے ہو یہ نہیں ہے ایسے، یہ زید بن حارثہ ہی ہیں، زید بن محمد نہیں ہیں۔ محمد کون ہے؟ ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ نبیوں کے خاتم ہیں، نبیوں کے اختتام کرنے والے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خاتم کا معنی مہر ہوتا ہے، ایک مہر لگانا ہوتا ہے، ایک سیل کرنا ہوتا ہے۔ یہ سیل کرنے والی مہر ہے کہ اس میں اب اور کوئی نبی نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ختم ہو گئی، نبوت آپ کی ختم ہو گئی، آپ کی رسالت کا فریضہ ابھی تک چل رہا ہے،
آپ نے اصحاب کو پہنچایا، اصحاب نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اس کے بعد سے وہ سلسلہ جو ہے وہ رہتی دنیا تک ایسے ہی رہے گا۔ اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام، اللہ کی سنت، اللہ کے رسول کی سنت دوسرے لوگوں تک پہنچتی رہے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ہر چیز کے اوپر علم رکھنے والا۔ اب ان لوگوں کے، جو لوگ یہ کرتے ہیں، جو لوگ یہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، ان کے لیے احکامات کچھ، ان کے لیے کچھ خوشخبریاں جو اگلی آیت کریمہ میں ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ ایک کلیئرٹی کا سبق جو ہمیں ملتا ہے کہ منہ بولے رشتوں کی کوئی شرع میں اہمیت نہیں ہے۔ شرعاً ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہاں ماں کا درجہ دے سکتے ہیں آپ کسی کو، لیکن یہ ہے کہ اس سے وہ آپ کی اصل ماں نہیں بن جائے گی۔ متورنہ جو لے پالک بیٹا ہے آپ اس کو بیٹا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ نام تمہارا نہیں لگ سکتا۔ نام اسی کا رہے گا جس کا وہ خون ہے، جس کے نطفے سے جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، نام اسی کا ہی رہے گا۔ اس لیے یہاں پہ کرنا ضروری تھا کہ لوگوں نے پہلے ایسی رسومات بہت بنا رکھی تھیں، ان رسومات کا خاتمہ کر دیا جائے، بتا دیا جائے کہ جو اصل صلبی رشتے ہیں وہی رشتے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے بارے میں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين یا رب۔